بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر فضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں جو اپوزیشن نے کمر کسی ہوئی ہے، ملاقاتوں کا سلسلہ عروج پر ہے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ جیسے ارطغرل غازی بڑا فیمس ہوا تھا، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا مسلمانوں کی ہسٹری کے بارے میں۔ تو اب اس کے بعد ایک نیا سیزن آیا، پہلے ایک سیزن اس کا آیا، دوسرا آیا، تیسرا، تو آج کل وہ چل رہے کرولوس عثمان۔ اسی طرح ہمارے سیاستدان بھی نا، پہلے انہوں نے ایک سیزن مارکیٹ میں متعارف کروایا ملاقاتوں کا، اب دوسرا سیزن، اور تحریک عدم اعتماد کا سیزن ایسا ہے جس کا بار بار وہ ٹریلر چلا دیتے ہیں، ابھی آنا باقی، کی پکچر ابھی باقی، اب دیکھنے کے ہوگا کیا۔ اچھا، اسامہ غازی میرے ساتھ موجود ہیں۔ اسامہ بھائی، یہ جو ابھی بار بار ٹریلر دے دیا جاتا ہے کہ جی ملاقاتیں تو عروج پر ہے، عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جائے گی، نمبر گیم پوری ہو جائے گی، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو اتحادی ہیں انہوں نے تو ان کو جھنڈی کرا دی، انہوں نے کہا جی ہم تو حکومت کے ساتھ ہیں، اور اب یہ ابھی بھی کہتے ہیں بڑے پورے اعتماد ہے کہ جی اندر سے اتحادی ہمارے ساتھ ہیں، ہم نمبر پورے کر لیں گے۔ پھر ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جی مریم نے جس نے کہا کہ ہم تو گھنٹہ بھی برداشت نہ کریں عمران خان صاحب کو۔ مولانا صاحب کو بھی عمران خان صاحب دکھتے ہیں، ان کا تو بس چلے کہ وہ عمران خان کو کرسی سے اتار کے خود وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھ جائیں کسی طرح سے، اگر وہ پورے آ جاتے ہیں۔ لیکن اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ گھنٹے کا جو انتظار نہیں کر سکتے، کہ اتنے دنوں کا، اتنے ہفتوں کا، اتنے مہینوں کا انتظار کیوں کرے گا؟ نمبر پورے، یہ تو فوراً لے کر آئے عدم اعتماد کی تحریک، پاگل کسے بنا رہے ہیں؟ بڑا زبردست آپ کا سوال ہے، لیکن پہلے تو ڈاکٹر فضا آپ کو ایک تو مبارکباد، پاکستان کی نمبر 1 اینکر کا آپ کو ایوارڈ ملا جناب، اگلی ایوارڈ، اور دوسرا آپ نے اپنا چینل ابھی نیا شروع کیا ہے یوٹیوب پر، تو اس کی بہت مبارکباد، بہت شکریہ، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ جس طرح آپ کے اتنے زیادہ فینز ہیں، انشاءاللہ بہت تیزی سے انشاءاللہ آپ کا چینل آگے جائے گا، اور یہ بہت ضروری تھا کیونکہ آپ کے لوگ نا آپ سے، کیونکہ میں یوٹیوب چینل پر خود ہوتا ہوں، تو ایک ڈائریکٹ انٹریکشن چاہتے ہیں، تو آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ آپ اب چلے ایک رات سے ذرا پردہ اٹھا دیں کہ مجھے انکریج کرنے میں اسامہ بھائی کا بہت ہاتھ تھا۔ اسامہ بھائی نے کہا یوٹیوب چینل ہونا چاہیے، کیونکہ یوٹیوب چینل، سوشل میڈیا ایک الگ سائنس ہے، الگ گیم سمجھ لیں کہ ایک مین اسٹریم میڈیا ہوتا ہے، وہاں آپ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم اپنے پروگرامز کرتے ہیں۔ اچھا، پیمرا کے حوالے سے، پیکا کے حوالے سے بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں نا کہ جی پیکا جو قوانین ہے، اچھا میں خیر اس کے حق میں ہوں، بہت سے لوگ مخالفت کر رہے ہیں، صحافتی تنظیمیں بھی مخالفت کر رہی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ کسی کی پہ پگڑی اچھال رہے ہیں، کسی کو بھی رائٹ نہیں ہونا چاہیے، تو ایسے قوانین ہونے چاہیے، اور پھر ان پر عمل درآمد، امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے کہ جی لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم کسی کی بھی کردار کشی نہیں کر سکتے۔ ایک پیمرا ہے، ریگولیٹری اتھارٹی، ٹی وی پر ہم بہت سی باتوں میں کنٹرولڈ ہوتے ہیں، جو کہ ہونا بھی چاہیے، میں اس کے حق میں ہوں۔ اچھا، پھر اس طرح کے اداروں کی غیر جانبداری پہ بھی بڑا سوال اٹھتا ہے کہ وہ ادارے غیر جانبدار ہوں، کہ جی یہ نہیں کہ کسی کے پیچھے ہر خبر پہ پڑ جائیں اور کسی کو کہ آپ کو تو ہم نے پوچھنا ہے، ہم آدھے پہ در آزاد ہیں۔ تو اس طرح یہ جو سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب ہے، وہاں پہ آپ کو شاید ٹی وی سے زیادہ آزادی ہوتی ہے، ایسا بہت سے صحافیوں کا، اینکرز کی رائے ہے۔ آپ جیسے لوگوں کی، اچھا ویسے میں تو پروگرام میں بھی بڑی آزاد ہوتی ہوں۔ آپ کو دیکھیں، چونکہ ٹیلی ویژن پر آپ آتے ہیں نا، تو وہ بندہ جب یوٹیوب پر بھی آتا ہے تو وہ زیادہ اس سے یہ نہیں کہ باہر نہیں، لوگ کیمرہ کے قوانین کے تحت ہی بولتا ہے، بالکل، ہاں، آپ جیسے لوگوں کو ایڈوانٹیج ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں جہانگیر ترین والی بات پر، یا اتحادیوں والی بات پر، اس جوڑ توڑ پر۔ ایک تو میں آپ کو خبر دے دوں جی جی کہ جناب ہمارے جو ترین صاحب کے حوالے سے، ہاں جی، ترین صاحب کے حوالے سے جو کسی کو دھوکہ ہو گیا، بالکل بالکل، جی جی جی، آپ جانتے ہیں بابر ڈوگر صاحب ہمارے سینئر، بالکل بالکل، انہوں نے یہ خبر دی، وہ اب ہر حلقے سے ان ٹچ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جہانگیر ترین صاحب کے لوگ تقریباً 25 لوگ ان کے ساتھ ایم پی ایس پنجاب سے، اور 6 ایم این ایس تھے، ٹھیک ہے، یہ گئے، ان کی ایک بیٹھک ہوئی اون چودھری کے گھر، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی جو جہانگیر ترین صاحب کہیں ہم اس پر راضی ہیں، اور زیادہ تر نے وہاں پر یہ خیال ظاہر کیا کہ جی ہم نون لیگ کی طرف جانا چاہتے ہیں، زیادہ تر نے، اور باقیوں نے کہا کہ نہیں ہمیں اپنی ایک الگ آئیڈینٹی رکھنی ہے اور ایک پریشر کوکر رکھنا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کی ملاقاتیں چل رہی ہیں، خفیہ ملاقات مولانا صاحب سے، خفیہ ملاقات شہباز شریف سے، خفیہ ملاقات بلاول سے، اب وہ کچھ خفیہ نہیں رہی لیکن بہرحال چلی ہے، ٹھیک ہے۔ نون لیگ نے کیا کیا؟ نون لیگ نے کہا کہ اچھا 25 لوگ ہم سے ٹکٹ بھی مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم سارے 25 کہاں سے دیکھیں؟ ان میں سے جو زیادہ تگڑے ہیں نا، اور جو ہمیں بھی سوٹ کرتے ہیں، اس میں سوٹ کرنے میں دیکھیں آپ یہ دیکھتے ہیں حلقے میں کتنا ہے، فنڈنگ کتنی کرے گا، ہمیں پارٹی کو کتنا سوٹ کرتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب 25 ان کو اگر لے لیں تو 25 جیتے ہیں نون لیگ کو ہرا کر، تو جو ہارے ہیں ان کو آپ ناراض کر دیں گے، ناراض کر دیں گے، تو لہٰذا انہوں نے یہ کیا کہ ان میں سے 15 بندوں کو نا ڈائریکٹ انٹریکشن سے شروع کر دیا۔ اب سمجھیں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ گیا ہے اور پھر آپ ڈائریکٹ ہو جائیں دوسری طرف، تو یہ جناب جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ اچھا، جہانگیر ترین صاحب کو اندازہ تو ہوگا، اب وہ اتنے اسمارٹ ہیں، وہ تو سمجھ گئے نا، وہ بچے تو نہیں ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے تعلقات کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے شیخ رشید صاحب کا پروگرام میں بھی ذکر کیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی میرے اندازے میں جہانگیر ترین بھی دیکھیں اگر 14 سال میں مل سکتے ہیں، ترین سے کیوں نہیں ملاقات ہو سکتی۔ اچھا ویورز کو ذرا بتا دیں، شیخ صاحب نے باقاعدہ یہ بولا ہے کہ اگر 14 سال بعد شہباز شریف کی ملاقات چودھری برادران سے ہو سکتی ہے تو پھر جہانگیر ترین اور عمران خان تو دوست ہیں،
دوستوں میں اختلافات ہوتے ہیں, یہ ملاقات کیوں نہیں تھی؟ ویسے ساما بھائی اب ایک ملاقات کی مار ہے یہ اپوزیشن, جہانگیر ترین کے ساتھ ایک پکچر بھی آ گئی نا پرائم منسٹر کی, تو اپوزیشن کو تو سمجھ نہیں آنی کہ چھپے کہاں پر. ان کو تو بڑی امیدیں ترین صاحب سے, کیونکہ اس ٹائم پہ یہ اپنے عدم اعتماد کی تحریک کے لیے ترین صاحب کو بڑا اہم ترین سمجھ رہے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ ATM مشین بن جائیں گے, وہ پھر بن جائیں گے. ہاں ظاہر بات ہے, پھر جب کام نہیں آئے ان کے تو پھر تو آپ کو پتہ ہے پھر وہ بہت برے فوری طور پر تو ہو سکتا ہے کہ اس کا چانس کم ہو, لیکن بیک چینل پر میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں. اچھا ایک سچویشن آپ مان لیں گے, اچھا ایک آپ بات مانیں گے, چاہے ترین صاحب کے گروپ کے جو وہ ہیں سعید نورانی صاحب, انہوں نے چاہے آ کے تردید کر دی تمام خبروں کی, انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی ہم تحریک انصاف کے ساتھ ہی ہیں, کل بھی تھے آج بھی, انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ہمارے درمیان, کتنا کلیئر کیٹیگوریکلی پیغام دے دیا کلیئرلی واضح. لیکن اس پوری سچویشن میں کہ ابھی بھی شاہد ترین صاحب سے کوئی ملاقات ہو رہی ہو, اندر کھاتے کو پتہ ہو جو 11th آور پہ پھینکنا ہو, اس میں حکومت کہیں نہ کہیں تو گھبرا رہی ہوگی, لیکن ظاہر وہ کہتے ہیں ہم گھبرا نہیں رہے. ہاں انہوں نے یہ بھی سائیکولوجیکل ایک پتہ ہے نا کہ ہم گھبرا نہیں رہے. اپوزیشن کو مشورہ دے دیا عمران خان نے کہ آپ نے گھبرانا آپ نے نہیں گھبرانا. اس سے ایک تو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اپنا ہوم ورک مکمل کر چکے ہیں. اچھا وہ ایک آپ کو یاد ہو کہ کچھ ایک ہم نے خبر شیئر کی تھی, ایک سینئر کالمسٹ ہیں جنہوں نے ایک, ہم دونوں بھی ڈسکشن کر رہے تھے, پھر میں نے ویڈیو بنائی, شاید آپ نے بھی ویڈیو بنائی اس پر, کچھ دن پہلے کالم لکھا تھا اعزاز سید, جس میں اس نے بتایا تھا کہ جی 2 حکم نامے سائن کروائے ہوئے ہیں, اور ایک جو اس میں وہ اختیار پرائم منسٹر کا اختیار ہے, لیکن اس کو وقت آنے پر استعمال کریں گے. اس حکم نامے میں ایک پارلیمنٹ سے ریلیٹڈ ہے اور ایک بہت ایک سیاسی نہیں, ایک اہم شخصیت. تو وہ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کس شخصیت کا ذکر کرنا چاہ رہے ہوں گے, اعزاز سے بیسیکلی اعزاز سے ہی بتا سکتے ہیں جتنا انہوں نے کہا ہم اتنا ہی کہتے ہیں. ہم بھی کچھ نہیں کہہ رہے, مطلب لیکن یہ کہ وہ عمران خان صاحب اس کا مطلب پورے پتے بالکل رکھ کے بیٹھے ہیں. ویسے گیم بہت انٹرسٹنگ ہو گئی ہے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو کہہ دیا تم ملو, ترین گروپ سے بھی ملو, ٹھیک ہے, وزیر اعلیٰ عثمان سارے ناراض لوگوں سے ملو. بالکل ترین گروپ سے بھی, قاف لیگ سب سے رابطے, ہر ایک سے. عمران خان صاحب جناب روس کے دورے کے بعد بہادر آباد MKM کے پاس جائیں گے, کتنی بڑی بات ہے, خود جائیں گے وہاں جائیں گے. تو وہ بھی اتحادیوں کو بالکل قریب رکھ رہے ہیں, جہاں جہاں وہ مل رہے ہیں کہتے ہیں ملنے دو, ہم نے اپنے. اب یہ تو جس دن میچ ہوگا اس دن پتہ لگا, تیاری دونوں اپنی طرف سے کر رہے ہیں, بالکل تیاری کر رہے ہیں. لیکن اب تک سیریز کا اگر آپ یہ کہیں کہ جتنے بھی میچ ہوئے ہیں 2018 سے لے کر, چاہے وہ دھرنے کی صورت میں تھا, چاہے استعفوں کی صورت میں تھا, جو بھی تھا, اس میں عمران خان سبھی جیتے ہیں. اچھا اسامہ بھی ایک اور چیز کہ یہ جو اتحادیوں سے جو ملاقاتیں کریں گے عمران خان صاحب یا جو وزیر اعلیٰ صاحب کو انہوں نے ٹاسک سونپا, کچھ سے تو خود بھی ملیں گے جو بہت امپورٹنٹ ہوں گے, ان کو لگے گا کہ ان سے میرا ملنا بنتا ہے, یا جو زیادہ ناراض ہوں گے یا جن کے گلے شکوے زیادہ ہوں گے, ان پرائم منسٹر چاہیں گے کہ میرے سامنے اظہار خیال کرے تاکہ مسئلہ حل, کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. ادھر سے وہ بھی اپنی تیاری رکھے ہوئے ہیں, یہ بھی چاہ رہے کہ جلدی جلدی یہ بھی اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ کر لیں. اچھا جب ملاقاتیں ہوں گی, اتحادی آپ کو پتہ ہے جتنے بھی لوگ ہیں ہر بندہ اپنے مفاد کے لیے کھڑا ہوا ہے نا کسی نہ کسی کے ساتھ, سیاست ہے ہی گیم مفاد کی. تو اب کسی کا جو چھوٹے موٹے گلے شکوے ہیں, کیا گلے شکوے ہوتے ہیں کہ کسی کو وزارت زیادہ چاہیے, کسی کو زیادہ امپورٹنس چاہیے, کوئی چاہتا ہے کہ میں ذرا نگلیکٹ ہوتا ہوں, اگنور ہوتا ہوں, میں کوئی ستیلا بچہ لگ رہا ہوتا ہے, مجھے ذرا آگے رکھا کریں, فنڈس چاہیے, اختیارات چاہیے, زیادہ اختیارات کی گیم ہے, مفاد کی گیم ہے. تو کسی کے پاس چھوٹے چھوٹے مفاد جب آ جائیں گے یا بڑے بڑے مفاد جو بھی حل ہوں گے مسئلے, تو وہ تو بھی دودھ میں سے بال کی طرح نکل جائیں گے. بالکل صحیح بات ہم نے کی. دیکھیے میں مثال دیتا ہوں, قاف لیگ ہے جس طرح وہ کہتے ہیں جہاں جہاں ہمارے MN MPs ہیں وہاں جتنے افسران ہیں ہماری مرضی کی تعینات کی جائیں, ٹھیک ہے, وہ ان کو مزید مل جائیں گے, پہلے بھی اکوموڈیٹ کیا گیا. تو عمران خان صاحب وہ بھی کریں گے. ترین صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کے لوگ پہلے ہی بات چیت میں ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں, وہ چیزیں بھی سیٹل ہو رہی ہیں. تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بس عمران خان کے خلاف ہو جاؤ. اور مہنگائی پر تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرے سے لکھ کر آپ رکھ لیں, مہنگائی یا بیڈ گورننس, اس وجہ سے لوگ کہیں گے یہ, یعنی جتنے بھی اتحادی ہیں یا پولیٹیشین ہیں وہ اس وجہ سے ساتھ چھوڑ کر جائیں گے, اس وجہ سے نہیں جائیں گے, مہنگائی سے نہیں جائیں گے, مہنگائی یا بیڈ گورننس اس وجہ سے نہیں کہیں گے جی ہم جناب اس کی بڑی بری کارکردگی تھی, مہنگائی تھی, اس لیے ہم جناب ادھر آ گئے. یہ کہیں گے ضرور, سیاسی طور پر یہ بہانہ ضرور بنائیں گے, لیکن نہیں جائیں گے کس لیے, اپنی ٹکٹ کے لیے, اپنے مفاد کے لیے. اچھا ویسے اسامہ بھائی آپ کو نہیں لگتا, اچھا میں بتا دوں, آپ کو نہیں لگتا کہ جس عوام کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلانا چاہتے ہیں وہ بیچاری عوام جو اس ٹائم پہ ہمیں دیکھ رہی ہوگی, سن رہی ہوگی, عوام بھی بڑی اسمارٹ ہو گئی ہے, اور ان لوگوں نے کیا عوام کو اسمارٹ. عوام کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے لیے نہیں نکل رہے, اسی لیے عوام کو تو بڑا یقین ہے, یقین کی حد تک یہ کہنے کہ ہمارے لیے نہیں نکل رہے. اچھا بتائیں عوام پھر کیوں نہیں نکل آتی ان کے ساتھ؟ ہاں باہر دال نہیں گلی, تبھی تو اب وہ آئے ہیں کہ پارلیمنٹ میں گراتے ہیں عمران خان کو. بالکل, اور بات میں سے یہ اگر پارلیمنٹ میں گراتے ہیں, وہ گرتی ہے حکومت نہیں گرتی, وہ تو حکومت دیکھتے کس کا قسمت کا پتہ ساتھ دیتا ہے, قسمت بھی بڑی چیز ہوتی ہے سیاست میں. لیکن جو پارلیمنٹ والا ڈیسیژن ہے, ان ہاؤس تبدیلی کا ڈیسیژن دیکھ لیں, یا پارلیمنٹ کے اندر عدم اعتماد کی تحریک آ جائے, آئینی راستہ, وہی سب سے میچور ڈیسیژن ہوگا حالات کو دیکھتے ہوئے. ہاں, اور یہ دیکھیں یہ لا رہے ہیں عدم اعتماد. ابھی یہ بھی ہے کہ جناب عمران خان کو تو گرا لیں, حکومت رہ جائے,
کوئی اور وزیر اعظم آ جائے, پھر وہ وزیر اعظم آ جائے وہ پھر کہہ دے کہ اچھا کچھ عرصہ وہ مزہ لے لے اور اس کے بعد پھر وہ الیکشن اناؤنس کر دے. یہ کیا ہے, یہ کون سی؟ اچھا لاسٹ میں یہ جو آپ سے جاننا چاہوں گی, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر جو ایک چپکلش ابھی بھی برقرار ہے, ابھی بھی کہیں نہ کہیں نا وہ ساتھ چلنا بھی چاہتے ہیں لیکن ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے ہیں. جیسے کہ جو نون لیگ کو انہوں نے وزیر اعظم کے عہدے کی آپشن دی, ٹھیک ہے, اب وہ احسان تو نہیں تھا دیکھا جائے, لیکن ایسے آپشن دی کہ جیسے بہت بڑا احسان کیا جا رہا ہے. لیکن پنجاب جو ہے وہ کس کے پاس رہے گا؟ پنجاب بہت بڑی گیم ہے, ہم پروگرام میں بھی ذکر کر رہے تھے. تو یہ ہاں یہ ذرا آپ ذرا ناظرین کو تھوڑا بتا دیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ابھی بھی نا ایک دوسرے سے بڑا بچ بچا کر کھیل رہی ہے, کیونکہ عدم اعتماد ان کو ایک دوسرے پر بھی ہے. ایسا ہی ہے. دیکھیں سندھ میں پیپلز پارٹی بڑی کمفرٹیبل ہے, اس کو پتا ہے کہ سندھ کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, وہ آگے آنا چاہتی ہے کہ وفاق میں اس کو پنجاب میں راستہ چاہیے. بالکل, پنجاب کا پنجاب مین گیم ہے. ہاں جی, مین گیم پنجاب. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ وفاق میں ہم تمہیں دے دیتے ہیں, آپ اپنا وزیر اعظم لے آئے, وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پرویز الہی کو بنا دو. ہاں, تاکہ وزیر اعلیٰ کے لیے وہ مطلب پنجاب میں ان پر ٹرسٹ نہیں. آپ پیپلز پارٹی کا نہیں, چلو ٹھیک ہے ہمارے پاس سیٹیں نہیں ہیں, لیکن آپ وزیر اعلیٰ جو ہے نا اس کو پرویز الہی کو بنا دو. نون لیگ کہتی ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, پرویز الہی نون لیگ یہ بھی کہتی ہے کہ فوراً نون لیگ تو پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ فوراً الیکشن ہو جائے. مجھے بتائیں کہ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے, فوراً الیکشن چاہیں گے؟ وہ تو چاہیں گے نا, 1.5 سال تو میرا آپ سے وزیر اعلیٰ رہا. اس لیے یہ سب اتنا آسان نہیں ہے. بد اعتمادی ہر طرف بہت زیادہ ہے اور وہ آخری وقت تک ختم نہیں ہونی. اگر عدم اعتماد کی تحریک آ بھی گئی, کامیاب ہو بھی گئی, تب بھی یہ نہیں ختم ہونی, تب تو زیادہ بالکل سب کے سامنے آ جائے گی. اور اس کے بعد یہ بھی ایک چیز دیکھنی چاہیے کہ عدم اعتماد اگر کامیاب ہو جاتی ہے, جو میری نظر میں چانسز کم ہیں, اور عمران خان صاحب کو جو اب تک سب سے زیادہ بڑا خطرہ ٹاسک جو بھی ہے نا وہ دھرنا دھرنا سے نہیں تھا, اس سے ہے. تو اس کے بعد عمران خان صاحب جائیں گے, کہیں گے جی مجھے تو وقت نہیں پورا کرنا دیا گیا. اچھا وہ جس طرح کہتے ہیں نا, جس طرح اکثر کہتے ہیں کہ ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ جب کوئی سیاسی شہید بن جاتا ہے نا تو سمپتھیز اس کے ساتھ آ جاتی ہیں. بالکل, تو یہ فائدہ ان کو. ہاں, تو اگر اس طرح کچھ ان کے ساتھ کر دیا جائے گا, تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے, ان کا ٹینیور پورا نہیں ہونے دیا جائے گا, تو ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی کہ جس کا ٹینیور پورا نہیں ہوتا ہے اس پارٹی کے ساتھ سمپتھیز ہو جاتی ہیں, ہوں گی. ٹھیک ہے جی, چلیں جی. جس طرح اگر آپ کو یاد ہوگا بھٹو صاحب کے ساتھ جو ہوا تھا, تو آج تک بھٹو کارڈ کو کیش کروا رہی پیپلز پارٹی. ان کا تو خیر مطلب بہت زیادہ مطلب صرف حکومت کا خاتمہ نہیں ہوا تھا, ہاں ان کو تو بہت بڑی قربانی ہے, بہت بڑی قربانی پیپلز پارٹی کی. بہرحال دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہوگا جی. تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی, آیا کہ آتی بھی ہے کہ نہیں آتی ہے, تو دیکھنا ہوگا. لیکن میں یہی کہوں گی کہ یہ گیم جو ہے نا یہ بڑی ایسے انٹرسٹنگ ہوتی چلی جا رہی ہے, اور یہ جو سیزن ہے, سیزن 1, سیزن 2, سیزن 3, یہ آنے کا سلسلہ جاری ہے. تو آپ ان سیزنس کو انجوائے کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا سیزن کیا آئے گا مارکیٹ میں. ٹریلر یہ پہلے ریلیز کر دیتے ہیں, ٹیزر پہلے ریلیز کر دیتے ہیں, اور لوگوں کو بے چینی سے انتظار ہوتا ہے کہ اب یہ جب آئے گا سیزن اسکرین پر تو کیا ہوگا. تو اچھا, جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا آپ نے. میں نے ابھی حال ہی میں چینل بنایا ہے, بیل آئیکن کو کلک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا اور میرا رابطہ جڑے رہیں ہم یہاں پر یوٹیوب کے ذریعے, اس چینل کے ذریعے. ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. بہت شکریہ اسلام بھائی آپ کا.